نور کے ممبر چاہتے ہو جس پر انبیاء اور شہداء فخر کریں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا میری عزت و جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء علیہم السلام رشک کریں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور یہ حسن صحیح ہے، اور یہ مسند احمد میں بھی ہے۔ اپنے اختلافات کو دور کریں، اپنی محبتوں کو بڑھائیں، ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کریں، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو کے جھگڑوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ کیسے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، اس وقت اس حدیث کا حوالہ مجھے یاد نہیں لیکن صحیح حدیث ہے۔ ایک صحابی بڑے خوش اپنے گھر گئے، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنے خوش ہیں؟ فرمایا جنت کے بدلے اپنا باغ بیچ آیا۔ ہمارے جیسے سمجھدار لوگ ہوتے تو کہتے ارے تمہیں کسی مولوی نے اور کسی جو ہے شخص نے تمہیں لوٹ لیا، لیکن بیوی ہماری طرح سمجھدار نہیں تھی، کہنے لگی ہمیں بھی بتائیے کیا واقعہ ہے۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قضیے کے مسئلے میں، ایک اختلاف، ایک جھگڑے کے مسئلے میں مسئلہ حل کر رہے تھے۔ ایک آدمی کے گھر کے قریب ایک درخت تھا، شاید کھجور کا درخت تھا، تو وہ شخص چاہ رہا تھا کہ وہ کھجور کا پیڑ اسے چھوڑ دے۔ دوسرا آدمی یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ کھجور کا پیڑ میں نہیں چھوڑنا، یہ کھجور کا پیڑ تو میں ہی لوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اے درخت والے، یہ پیڑ چھوڑ دو، میں تمہیں جنت میں ایسے پیڑ کی خوشخبری سناتا ہوں جس کے نیچے 1000 سال تک ایک سوار چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، چونکہ منافق تھا، تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول کس سے جنت دیکھی ہے، ہمیں تو اسی دنیا میں چاہیے۔ وہ شخص نہ پیسہ لینے پر راضی ہوا، نہ پیسے کے بدلے میں وہ جو ہے اس قضیے کو حل کرنے پر راضی ہوا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ جو آفر ہے کیا اسی کے لیے ہے یا سبوں کے لیے ہے؟ جب یہ پوچھا، یہ سوال پوچھا صحابی نے اللہ کے رسول سے، تو کہا یہ کسی کے لیے بھی ہے، کوئی بھی چاہے تو اس جنت کے درخت کا حقدار ہو جائے۔ تو صحابی نے اس شخص سے کہا کہ اے فلاں، یہ جو میرا جو مدینے میں بہت سے باغات ہیں، اللہ کو لے جائے، تو کہا کہ میرا وہ باغ دیکھا ہے؟ کہاں کس نے یہ دیکھا؟ وہ مدینہ کے باغوں میں ایک بہت اچھا باغ ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، وہ باغ تم لے لو اور یہ جو درخت ہے چھوڑ دو ان دو نوجوانوں کو، غالباً 2 یا 3 بچے تھے، غالباً جو بھی تھا، وہ اس پر راضی ہو گیا اور بڑا خوش کہ دیکھو جی یہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، کام کرو وہ باغ لے لو اور یہ پیڑ چھوڑ دو، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، یہ پیڑ بھی اسی کو دے دو۔ صحابی نے اللہ رسول سے پوچھا کیا اب میں اس جنت کے ان باغوں کا حقدار ہوا؟ تو اللہ رسول نے کہا نہیں، اب میں تمہیں ایسے 100 درختوں کی خوشخبری سناتا ہوں۔ آج امت میں جو اختلافات ہیں، چاہے وہ جس طرح کے مسائل ہوں، لوگ چند دنوں میں مر جاتے ہیں، چند برسوں میں مر جاتے ہیں، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے عزیز و اقربا کا ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوقوفی میں وہ اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان منافقوں کی طرح، اور آخرت ان کے سامنے نہیں ہوتی، اختلافات دور نہیں کرتے، مسائل حل نہیں کرتے، اور کتنے خون خرابے، کتنے جھگڑے، کتنی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی۔ کاش ہم اپنے رشتوں کو جوڑتے، چاہے وہ خراب ہوتے۔ اللہ نے جن رشتوں کو آپ کے لیے بنایا ہے اس سے بہتر آپ کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ وہی تو آپ کی آزمائش ہے، اسی آزمائش کے بدلے جنت ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے اس ممبر جو سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس درخت کے ان باغات سے بھی، اتنے بڑے علاقے کو جنت کے بھی ایکوائر کریں اور بڑے بڑے باغات بھی پائیں، اگر ہم اختلافات کرنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑنے والے، کیونکہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حرام خور اور اسی طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے حق کو سلب کرنے والا، حق مارنے والا، رشتوں، لوگوں کی میراث میں سے حصے کاٹ لینے والا، بہنوں کا حق کھا جانے والا، بھائیوں کا حق کھا جانے والا، ایسے لوگوں کا معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے۔ سود خور، جوئے باز، شراب خور، شراب پینے والا، اس طرح سے
جھگڑے فساد میں الجھا رہنے والا شخص، اللہ کے یہاں بڑا خطرناک اس کا انجام ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ کر دے، اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہماری دنیا آخرت کی ہمیں بھلائیوں سے نواز دے، اس دور کے فتنوں سے بچائے۔ ایک اور حدیث کے ساتھ میں جلد حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ۔